अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सदर पाकिस्तान ने मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए, जिस पर कौमी और बैन अल-अक़वामी तंजीमें कह चुकी हैं कि ये काला कानून है, क्योंकि इससे आज़ादी इज़हार राय को सख्त नुकसान पहुँचेगा। दूसरी तरफ हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर हुकूमत को सियासी मैदान में टफ टाइम देने के लिए तैयार है, जिसके लिए तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की है। जबकि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर ने दोबारा से सड़कों पर आने का अंदिया भी दे दिया है। अभी हम जो दोबारा 8 मई के बाद जो हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें वो जो हार्ड लाइनर है वो लोग सामने आएंगे, जो ये दरमियान वाले है जो होम्योपैथिक क़यादत जो है वो साइड पे हो। हम निकलेंगे, हम तीनों ऑप्शन पे, ये मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हमारी हो रही है, हम अपने करते मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करें, जितने भी हमारे रोड है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाए, चाहे वो साउथ से आए, चाहे हमारी साइड से जाए, चाहे GT रोड हो, चाहे मोटरवे हो, वो हम बंद करें। KP की हुदूद के अंदर बंद करें, इस्लामाबाद की तरफ, पंजाब की तरफ, सारे रास्ते हम वहाँ से बंद कर लें। तो आप इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और तैयारी के साथ आएंगे। खान साहब ने जो मैसेज आज मुझे आया कि जुनैद, हमें ये हुकूमत और वज़ीर आज़म इससे बहुत आगे सोचना है, ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है। तहरीक इंसाफ पंजाब में भी मुतहरिक हो रही है और 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए दरख्वास्त दे दी है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दफ़ा फिर से जलसे जुलूसों के ऐलान के साथ ही वफाकी हुकूमत ने IGKP अख्तर हयात गंडापुर को ओहदे से हटाकर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जुल्फ़िकार हमीद को IG तैनात कर दिया है। क्या मुफाहमत का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और पसे पर्दा मुज़ाकरात की आखिरकार ये कहानी क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और सीनियर वकील हैं, और आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले राना एहसान अफजल साहब, चूँकि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपने एक रिटन रिप्लाई तैयार किया हुआ था जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना था, वो क्या था, बताना चाहेंगे? आपने क्या जवाब देना था तहरीक इंसाफ को अगर वो आ जाती मुज़ाकराती मेज़ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, द बॉल इज़ नॉट इन आवर कोर्ट। हम तो वो क्रिकेट टीम है जो बैटिंग या बॉलिंग के लिए बैठे हुए थे, लेकिन दूसरी साइड पहुंची नहीं, वो खेल के मैदान में आई नहीं और वहाँ से भाग गई। तो देखिए, हमने क्या उस पे देना था वो तो तभी हमने बताना था कि जब हम उनके साथ बैठते और उनको वे फॉरवर्ड देना था जुडिशल कमीशन के ऊपर भी, और जो दूसरे जो मामलात हैं, जो पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट है, उसके ऊपर भी हमने तहरीकी जो है वो जवाब देना था। हम अभी भी बैठे हुए हैं, 31 जनवरी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब भी अगर वो मुज़ाकराती टेबल पे आते हैं तो हम इन मामलात को आगे लेके जाएंगे। तो वॉकआउट और या कोई अगर बाहर निकला तो वो PTI निकली। अब ये कह रहे हैं कि हम जो है दोबारा सड़कों पे आएंगे, और आपने सुनी बातें, वो किस तरह की बातें कि KPK के रास्ते हम बंद कर देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो देखें, ये जमात वही कर रही है जो इसकी फितरत, जो इस जमात की फितरत है और जो ये करती आई है, और वो यही है कि ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। मगर ये भी क्या सर आया थी कि आपने शायद ये पेशकश उनको करेंगे कि जी आप जुडिशल कमीशन ना बनाएं, आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना लें, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो मामलात को देखेगी 26 नवंबर को और 9 मई को। देखें, इस पे हतमी तौर पे उस पे क्या था तहरीरी तौर पे, वो तो जो है वो मुज़ाकराती कमेटी अगर अनाउंस करेगी। नहीं, बातचीत तो हर पहलू पे हुई थी, इस पहलू पे भी हुई थी, हो रही थी, ये डिस्कशन भी थी कि 26 नवंबर पे हम फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बना दें। ये भी एक ओपिनियन था कि ये इसके ऊपर बना दें ताकि ये पहले स्टेज पे इनकी ये तो ये तो बहुत सारी ऑप्शंस डिस्कस हुई है, आपने जो की वो भी डिस्कस हुई, लेकिन मान गए थे कि 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाएंगे। ये बिल्कुल ये एक ऑप्शन जो थी उसके ऊपर बहुत लोगों का ख्याल था कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये इसकी तो सजाएं नहीं हुई ना अभी, ये तो जो है मामलात अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है। तो लेकिन देखें, ये राइट जो है वो मुज़ाकराती कमेटी का है कि अगर वो कोई ऐसी अनाउंसमेंट करें कि उसमें क्या तहरीरी तौर पे फाइनल क्या शक्ल थी, तो वो देखें। बहरहाल अभी ये एहतजाज के ऊपर वापस सड़कें बंद करने पे, मुल्क बंद करने पे, सूबे बंद करने पे वापस आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि अवाम इनके साथ होगी। अच्छा अली साहब, राना एहसान साहब की बात आपने सुनी, वो ये कहते हैं कि ये यहाँ तक एक फैसला हो गया था कि 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बन सकती है, इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, तो दैट्स कंसिडरेबल प्रोग्रेस। फिर आप लोग क्यों नहीं मुज़ाकराती मेज़ पर आए? आखिरकार इमरान खान साहब क्या चाहते हैं फिर?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی آفر کی بات کر رہے ہیں میری نظر میں یا میری انفارمیشن میں تو یہ کبھی نہیں آیا آفر. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ مذاکرات ہوئے تو ہم نے اپنی 2 ڈیمانڈ دے دی تھی, بڑی ریزنیبل ڈیمانڈ تھی. اس کے بعد امیڈیٹلی پریس کانفرنس کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تو دونوں ڈیمانڈ مانی نہیں جا سکتی, قانونی نہیں ہیں, قانون کے خلاف ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہمیں انڈائریکٹلی بھی پتہ چلا اور میڈیا سے بھی پتہ چلنا شروع ہوا, یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈیمانڈ نہیں مانی جائیں گی. اگر کوئی کاؤنٹر آفر تھا تو انڈائریکٹلی ہمیں بتا سکتے تھے, ہمیں بتاتے کہ جناب ہم یہ چیزیں یہ سوچ رہے ہیں اور اس پہ آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دے دیں, یا کوئی واپس ڈائلاگ ہوتا, انفارمیشن ہمارے کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28 کو وہ ڈائلاگ ہونا تھا, آپ نے جلد بازی میں عجلت میں معاملات جو ہیں وہ رفع دفع کر دیے. اگر آپ تھوڑا ویٹ کر لیتے تو وہ آپ کو تحریری طور پہ یہ کہہ دیتے. یہ بات اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کا یہ ایک ویسے گوہر نے بالکل درست فرمایا کہ کوئی ایگزام تو نہیں ہے کہ آپ نے سیکریٹلی اسی دن جا کے بتانا ہے, جبکہ ایک دن پہلے ہم نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم یہ ڈیڈ لائن آ گئی ہے, ہم اس کے آگے نہیں جائیں گے. آپ ہمارا انکار لے لیتے 28 کو. اگر ہم نے انکار کرنا تھا تو وہ ریٹن فارم میں آپ کے پاس آ جاتا, آپ دنیا کو بتاتے کہ انہوں نے انکار کر دیا. آپ بول لیجیے پھر میں اس کا جواب دے. نہیں آپ جواب دے دیں, پھر میں نے عامر صاحب کی جانب بھی جانا ہے. جی جی علی صاحب. جی میں تو اب پوزیشن یہ ہے کہ آج میری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے. اچھا. اور انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ میں نے اچھی نیت سے یہ ڈائلاگ شروع کیا تھا, لیکن مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ نہ تو حکومت کے پاس اور ان کے اتحادیوں کے پاس اختیار ہے, یعنی طاقت ہے کہ وہ اس کو کوئی حل کر سکیں, اور نہ ہی ان کی نیت ہے کہ وہ حل کر سکیں گے. تو میں نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے, اور اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اپنا سیاسی جنگ لڑوں, اور وہ اس کے لیے اب پوری ری آرگنائز ہماری پارٹی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی جنگ جو ہے بھرپور طریقے سے کر سکیں, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ڈائلاگ کا بھی فائدہ نہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جو قانونی جنگ ہے وہ اپنی جگہ چلتی رہے گی, لیکن وہاں بھی 26ویں ترمیم کے بعد بہت دوریاں. عامر الیاس رانا صاحب, آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سن لی, آپ کو نہیں لگتا کہ معاملات جو ہیں وہ عجلت میں پاکستان تحریک انصاف نے طے کر لیے, اگر وہ آ جاتے اور بیٹھ جاتے حکومت کے ساتھ تو معاملات آگے بڑھ سکتے تھے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے نیت نہیں تھی؟ نہیں دیکھیں 26 نومبر کے بعد یہ بات شروع ہوئی تھی نا, اس سے پہلے تو نہیں تھی کہ پولیٹیکل پارٹیوں سے بات کی جائے اور خاص طور پہ حکومتی پارٹیوں سے بات کی جائے. خان صاحب نے 26 نومبر کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا, اور اب چونکہ ان کو پتا تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے فوری طور پہ بھی کوئی چانس بنتا ہے, تو 31 جنوری کی ڈیٹ دی گئی تھی کہ اس دوران وہاں سے بھی کچھ پتہ چل جائے گا. اور دوسری طرف 8 فروری کا احتجاج سامنے انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ چلیں کچھ ری ایبلیٹیشن ہوگی, کچھ انہوں نے اپنے لوگوں کو چینج کیا. جنید اکبر صاحب کو پارٹی پریزیڈنٹ لے آئے کے پی میں, جن کی بات آپ نے سنائی. اور پھر یہ ظاہر ہے اگر مذاکرات اس طرح چل رہے ہوں تو پھر مزاحمت کی بات نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے پہلے جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی تھی اس کو خود 28 تک محدود کیا. 28 پہ پہلے کہا کہ ہم یا میری ملاقات کرا دیں ورنہ پھر مذاکرات ختم. اب ملاقات تو نہ ہو سکی دوبارہ, تو مذاکرات جو آپ نے لفظ یوز کیا ابھی کہ عجلت میں, اصل میں وہ عجلت اسی لیے تھی کہ پھر تاثر کیسے بنے گا کہ میں مزاحمت کرنے جا رہا ہوں, اور جو میں پریشر ڈالنا چاہ رہا تھا 26 نومبر کو وہ میں دوبارہ لے کے آ رہا ہوں. جس طرح وہ انہوں نے کہا جنید صاحب نے کہ اب ہومیوپیتھک قیادت نہیں ہوگی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اگر بیانات کے اوپر ہی جانا ہے تو گنڈا پور کا نام ابھی آگے آئے گا جنید اکبر صاحب سے, کہ وہ جتنی سخت گفتگو وہ کر رہے تھے اداروں کے بارے میں اور پاکستان کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, ابھی جنید اکبر صاحب نے رفتار پکڑنی ہے. بالکل ٹھیک ٹریک ریکارڈ ہے, ایک بنیادی سیاسی کارکن ہیں, پارٹی کے زبردست آدمی ہیں, اور بڑا ٹھیک ان کو مقام بھی دیا گیا پارٹی میں. تو عمران خان صاحب ہر طرف سچویشن کو لے کے چلتے ہیں, کھیلتے ہیں کہ انہیں کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیے عامر الیاس رانا صاحب, یہ بھی تو خبریں گردش کر رہی ہیں اسلام آباد کے اندر کہ ان کی ISI کے چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے اندر ایک وفاقی وزیر بھی شامل تھے. دیکھیں ان کی سے مراد اگر آپ نام نہیں لے رہی تو میں تو بیرسٹر گور کا نام لے رہا ہوں, میں نے کل ٹویٹ بھی کیا, اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میری نمبر 1 سے ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ایک دوسرے صاحب سے ہوئی
لیکن اس کے بعد اگلا ماحول علی ظفر صاحب چیک کر لیں، اگر آج یا اب تک ان کے سامنے نہیں ہوئی، لیکن میں تو بیان کر دیتا ہوں کہ علی گوہر صاحب نے، بیرسٹر گوہر صاحب نے خود کیا کہا کہ جب میں پیغام لے کے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں چپ کر جاؤ، تمہیں سیاست کا کیا پتا. تو وہ جواب میں کہتے ہیں خان صاحب کو کہ سر آپ نے تو بھیجا تھا. وہ کہتے ہیں بس بھیجا تھا تو بھیج دیا تھا. یعنی وہ مذاکرات چاہتے بھی ہیں اور اپنی مرضی کے چاہتے ہیں کہ کیا رزلٹ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. تو وہ لیول جو پشاور سے شروع ہوا تھا وہ ڈاؤن ہوا ہے، اور ڈاؤن پہ اس کے بعد جھاڑ بھی پڑ چکی ہوئی ہے سیاسی طور پہ ان کو کہ تمہیں کیا پتا ہے. تو وہ علی امین گنڈاپور بھی جا کے مل چکے، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں بات کہ جی کچھ دن آپ کو خاموشی تو رکھنی پڑے گی کہ یا تو پھر آپ پریشر میں کرا لینا، گھٹنوں کے بل لا دیں. وہ آپ نہیں لا سکے. اب آپ کا نیا پلان ہے کہ جی ہم کے پی سے راستے بند کر دیں گے. جی تو راستے بند کرنے کا جواب بھی مل ہی جائے گا نا کہ مزاحمت اور مفاہمت کے بیچ کا راستہ اگر نہیں مل رہا. یہ جو باتیں عامر الیاس رانا صاحب نے کی ہیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور کس طرف پاکستان کی سیاست جائے گی اس کے اوپر نظر دورانا بہت ضروری ہے، چونکہ اس کی معیشت جو ہے وہ بھی سیاست کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رانا احسان صاحب، آپ نے عامر الیاس رانا صاحب کی بھی بات سنی. اب یہ ہے کہ یہ خبریں تو گردش کر رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف کو ملیں. وہ کہتے ہیں کہ چلیے جی کسی اور نمبر 2 کو ملیں. بہرحال وہ اسٹیبلشمنٹس میں سے کسی اہم عہدے پہ جو آفیشیل ہیں ان کو ملے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی ملاقاتیں ہیں یہ اچھی بات ہے، اس سے سیاست مستحکم ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے میں بتاتا ہوں کہ ہمیں اگر وہ ملے ہیں یا نہیں ملے، اسٹیبلشمنٹ کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ وہ یہ سیاسی جو معاملات ہیں اس کے اندر مداخلت نہیں کریں گے، اور ہمارے لیے وہ وی ایکسیپٹ دیٹ، اور ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایسی مداخلت نہیں ہونے جا رہی. اب وہ کس وجہ سے ملے ہیں، اگر ملے بھی ہیں. آپ کے کوئی وفاقی وزیر بھی اس ملاقات میں موجود تھے، دیکھیں کم از کم خبر یہ. دیکھیں کہنے کا مطلب یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی ملاقات کی کیا نوعیت تھی، لیکن گورنمنٹ جو ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کسی چیز کی کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بیک ڈور کے بارے میں پتہ نہیں. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی بیک ڈور کے اندر کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور نہ وہ ہونے جا رہے ہیں، یا نہ وہاں کوئی کامیابی کوئی ایسی کوئی ان کو مل جانی ہے، وہ کچھ نہیں ہونے جا رہا. وی آر کمفرٹیبل، وی آر ناٹ ورڈ. ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب، یہاں پہ رانا احسان صاحب کہتے ہیں کہ جی وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ کہ بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے. کیا واقعی میں بیک ڈور مذاکرات بالکل نہیں ہو رہے؟ اگر نہیں ہو رہے تو ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ بیرسٹر گوہر ملے ہیں، وہ تو اعلان ملے ہیں، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ آرمی چیف کے ساتھ ملے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو بات چیت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو زمین نرم ہو رہی ہے. دیکھیں ضرور ملاقات ہوئی تھی بیرسٹر گوہر صاحب، اور میڈیا پہ بھی آیا تھا. اس کے بعد اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے اس کا مجھے علم نہیں، اس کے اوپر انفارمیشن نہیں ہے. میں آج جیسا میں نے بتایا میں عمران خان صاحب کو ملا تھا، 3-4 گھنٹے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی رہی. اچھا. اس میں القادر کیس کی ہوئی، جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی بات ہوئی، سیاسی معاملات پہ بات ہوئی، اسٹریٹجیز کی بات ہوئی. سیاسی معاملات پہ کیا بات ہوئی آپ کی؟ سیاسی معاملات پہ کہ کس طرح کیا اسٹریٹجی کرنی ہے، جو جلسہ آنے والا ہے اس کے اوپر بات ہوئی، جو جس طرح کا جوڈیشل سسٹم ہمارا چل رہا ہے اس پہ ہم نے کیا لینا ہے، ٹیکا میں کیا ہوا اس میں کس طرح ہم نے ساتھ دینا ہے میڈیا کا اور سول سوسائٹی کا اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشن. جس طرح کہ عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں، کیا ان کو مایوسی ہوئی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ان کے فیور میں؟ واز ہی ایکسپیکٹنگ اسٹیٹمنٹ ان ہز فیور بائی دی امریکن پریزیڈنٹ؟ جی بالکل اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی بیک ڈور ڈپلومیسی پہ بات ہوئی، بلکہ بات یہ ہوئی کہ اب ہماری جو جنگ سیاسی جنگ ہے تو اس کا لیول 2 پہ ہم نے کس طرح جانا ہے. پہلے تو لیول 1 کی بات کرتے رہے تھے، اب لیول 2 پہ جانا ہے، کیونکہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ الٹیمیٹ فائنل فیصلہ سیاسی میدان میں ہی ہونا ہے. تو یہ اس قسم کی اسٹریٹجک ڈسکشنز ہوئی تھیں، نہ کسی بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات ہوئی. اگر کوئی انفارمیشن ہوتی تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیا جاتا، اور نہ ہی کوئی بات ہوئی کہ کوئی فورن. اچھا، اور انہوں نے اس پہ کوئی بات کی کہ جی انہوں نے چینج کیا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹا کے کے پی کے صدارت سے، صوبائی صدارت سے وہ لے کے آئے جنید اکبر کو، تو کیا علی امین گنڈاپور سے وہ خوش ہیں؟ نہیں، اس پہ بالکل بات ہوئی. انہوں نے یہ بڑا واضح کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم
اپنے آپ کو ری آرگنائز بھی کریں اچھا اور انٹرنلی ری آرگنائز کریں. اور ایک بڑی درست انہوں نے وجہ بتائی. انہوں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے چیف منسٹر کے پی کے کا, وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں, بڑی مصروفیات ہوتی ہیں, اور ٹریڈیشنلی اور یعنی حکمت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جو چیف منسٹر ہے اس کا پوسٹ اور جو آپ کا پروونشل پریزیڈنٹ ہے پارٹی کا, اس کی پوسٹ الگ الگ لوگوں کو دیں, کیونکہ ایک کا کام ہے گورنمنٹ چلانا اور دوسرے کا کام ہے اپنی پارٹی کو چلانا اور پارٹی کو ری آرگنائز کرنا. یعنی علی امین گنڈا پور کی چیف منسٹری کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت؟ جی مجھے تو نہیں لگا, مجھے تو کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں. اچھا عامر الیاس رانا صاحب, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ سرزنش ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی, تو کیا ان کی چیف منسٹرشپ کو کوئی خطرہ ہے آنے والے دنوں میں؟ نہیں, دیکھیں میں نے علی امین کی سرزنش کے اوپر کوئی بات نہیں کی, لیکن میں آپ کو خبر یہ بتا رہا ہوں جو آج کی بات ہے, جو اڈیالہ جیل کی بات ہے, کہ وہاں ان کو بتایا گیا ہے لوگوں کو کہ 45 ڈیز دیے گئے ہیں اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے. جو مشال یوسفزئی کا معاملہ ہے, ان کو 2 وزارتوں کی آفر کی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گی, کیونکہ یہ مجھے کوشش کی جا رہی ہے کہ میں اوبلائج ہو جاؤں علی امین گنڈا پور سے, اور میں خان صاحب کو بڑی سچی چیزیں بتاتی ہوں اور اس سے مجھے روکنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. تو وہاں پہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. بالکل کل خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا وہ اوپننگ بیٹسمین ہے, لیکن خان صاحب کا تو پتہ ہے آپ کو, وہ پوزیشنوں پہ اپنی مرضی سے کھلاتے ہیں. تو آج کی یہ تازہ تھی کہ ان کو 45 ڈیز دیے گئے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو, میں نے چیک کرنا ہے اور ہر چیز کو ٹھیک کرو. اب یہ ٹھیک کیسے ہونا ہے, کن کو, اور وہ سارے وہ چلو سرزنش نہیں کی مگر وارننگ دے دی گئی تھے, ان سب کو بلایا گیا ہے خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے, جو بالکل ملاقاتیں خان صاحب نہیں کر رہے تھے. جیسے عاطف خان اور ان سب کو, جنید اکبر کو پہلے ملایا بھی نہیں جا رہا تھا, تو 1 ہفتے نہیں ملنے دیا تھا. احمد بچر بھی واپس چلے گئے تھے جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں, سب آئے تھے, پھر اگلے ہفتے ملے اور اس کے بعد وہ صدارت بھی مل گئی ان کو. تو یہ چیزیں سب اچھا کی امید اور رپورٹ نہیں دے رہے کے پی میں. خان صاحب کی توقعات کے مطابق کام نہیں ہو رہا, اور خاص طور پہ بیگم بشرا کو اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے ان کی بہن نے بار باتیں کی, کوئی تردید تو نہیں آئی نا کہ جی یہ زبردستی لے گئے تھے. نہیں بالکل, مگر یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ, عامر الیاس رانا صاحب, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کچھ جو زمین ہے وہ نرم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جب فیصلے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کچھ لو اور دو کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو مطالبہ پھر خاموش رہنے کا ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ کل سوال بھی ہوا ان سے کہ جی بتائیں, کہ انہوں نے کہا میں نہیں خاموش ہوں گا. تو پھر جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوتی پھر کچھ بھی نہیں اچھا ہونا. تو ابھی تک کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. آپ سے پوچھوں گی رانا احسان افضل صاحب کہ آپ نے آئی جی کے پی کو چینج کر دیا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ عمران خان صاحب نے وہ اعلان کر دیا کہ جی ہم وہاں سے پروٹیسٹ کریں گے, تو آپ نے آئی جی کے پی کو چینج کر دیا اور پنجاب کا کوئی آئی جی بھیج دیا وہاں پہ؟ لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے تبدیل کیا گیا ہے, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے, اس کے اندر کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں ہے. پولیٹیکل اینگل نہیں ہے. مگر آپ یہ اب یہ پروٹیسٹ وغیرہ کریں گے تو آپ ان کو اجازت دیں گے مینار پاکستان پہ اپنا پروٹیسٹ کرنے کی؟ دیکھیں اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے تو جس طرح کا جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ انہوں نے کیا ہے, اور پولیس والے بھی شہید ہوئے, رینجر والے بھی شہید ہوئے, 150 پولیس والے زخمی ہوئے, میرا نہیں خیال ان کو اجازت ملنی چاہیے. لیکن یہ جب لوکل انتظامیہ کو اپلائی کریں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا, لیکن ان کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو بالکل نہیں اجازت ملنی چاہیے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے, اس نے ہمیشہ انتشار پھیلایا. تو پھر تو اپوزیشن میں احتجاج کر ہی نہیں سکتی پاکستان کے اندر. نہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ ابھی آئے مذاکرات میں, وہ بھی ڈھونگ تھا. ان کو جب سزا ہو گئی تو یہ مذاکرات سے واک آؤٹ کر گئے. صرف رہا عمران خان کو کرانا تھا, وہ نہیں ہوا. جب سزا ہو گئی انہوں نے واک آؤٹ کیا, ڈھونگ رچایا, اور اب یہ واپس جو ہے انتشار پھیلانے جا رہے ہیں. دیکھیں پرامن, اب مجھے نہیں پتا یہ کس طرح کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ پرامن ہوگا, کیونکہ ابھی تک تو ان کا کچھ پرامن نہیں ہوا. ملکی مفادات کے خلاف انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو کہ آپ دیکھ لیں تو آپ کے سامنے جو یہ 26 نومبر کو حال ہوا تھا, اور اس کے بعد جو جھوٹے پروپیگنڈے انہوں نے چلائے دنیا بھر میں, جو ایکسپوز ہوئے, ریاست نے کوئی گولی نہیں چلائی. مگر پھر اس کے اوپر اگر آپ جوڈیشل کمیشن بٹھا دیتے تو پھر شاید معاملات سامنے سیدھے ہو جاتے. نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن سے معاملات سامنے دنیا بھر میں جوڈیشل کمیشن سے نہیں چل رہے ہیں, عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. ایف آئی آر 26 نومبر کی بات, میں بھی 26 نومبر کی بات کر رہا ہوں کہ ایف آئی آر کٹ چکی ہیں, وہ لوگ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں, ان کے کیس چل رہے ہیں. تو دنیا بھر میں یہی نظام ہوتا ہے, کوئی جوڈیشل کمیشن کا یا انکوائریز کا نظام نہیں ہوتا. ایسے جب آپ کے پاس ایویڈنس سامنے ہو, آپ کے پاس سارے معاملات سامنے ہو, تو وہ ایویڈنس پیش ہوتی ہے عدالتوں میں اور اس کے مطابق ٹرائل چلتے ہیں, وہ چل رہے ہیں.
यहाँ एक छोटा सा वक्फा शामिल करते फिर से हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाजरीन. अली ज़फ़र साहब, आपने राना एहसान अफजल साहब की बात सुनी. उन्होंने कहा कि देखिए आपकी नीयत ही नहीं थी कि जुडिशल कमीशन तक मामलात जाते, और वो कहते हैं कि जी जो भी कुछ हुआ 26 नवंबर को, उसके बाद मामलात अदालत में चले गए हैं और अदालतों में चल रहे हैं, तो जुडिशल कमीशन की ज़रूरत ही एज सच नहीं थी. जी देखें, एक सेकंड के लिए इनकी बात दोहराते हैं. ये इन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था, सारी गलती पीटीआई की थी और पीटीआई के वर्कर्स की थी. 26 नवंबर बिल्कुल हमारी गलती थी, ये इनका कहना है. हम कहते हैं ये सच नहीं बोल रहे, बहुत कुछ हुआ और हमने साबित भी कर दिया. लेकिन चले, अब दोनों तरफ एक मुख्तलिफ पोजीशन आ गए. अब इसका हल क्या है? हल ये है जो हमने सजेस्ट किया कि आप एक आज़ाद कमीशन बना दें. अगर हम झूठ बोल रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं तो वो बता देंगे. इनका कहना है कि कमीशन दुनिया में नहीं बनी. हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहाँ कमीशन बनी इस किस्म के मामलात को तय करने के लिए. पाकिस्तान में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. पाकिस्तान में कानून है इंक्वायरी कमीशन का. वो कानून इसीलिए बना है कि जब इस किस्म के मामलात हों तो आप इंक्वायरी कमीशन बनाएं. आपको याद होगा मॉडल टाउन अभी हाल में ही शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो जुडिशल कमीशन बना था. वन जज जुडिशल कमीशन बना था, बिल्कुल बना था. उसकी रिपोर्ट भी आई थी. जुडिशल कमीशन बनाना तो एक नॉर्मल चीज है, ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है. हम ये कोई अदालत से नहीं मांग रहे कि वो अदालत जुडिशल कमीशन बनाए. हम तो हुकूमत कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियार है कानून के तहत, आप जुडिशल कमीशन बना दीजिए. अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो जुडिशल कमीशन फैसला कर देगी, आपका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा. लेकिन कमीशन सिर्फ वो नहीं बनाता जिसको पता हो कि वो मॉरल हाई ग्राउंड पे नहीं खड़े हुए, जिनको पता है कि वो शायद गलत बयानी कर रहे हैं और इसलिए वो कमीशन नहीं बनाते. ये मेरा ख्याल है बड़ी मंतक की बात कर रहा हूँ मैं. ऑलराइट, कोई राना साहब देखें, बड़ा इसका सिंपल सा जवाब है, कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है. दुनिया में कहीं कोई कमीशन नहीं बनते, अदालतें और पुलिस अपना काम करती हैं, वो भी कर रही हैं. इनकी डिमांड थी कमीशन बना दें, हम वो डिमांड के लिए बैठे थे, ये वहाँ से उठ के चले. एंड यू केम टू द कंक्लूजन कि हम बनाने लगे, व्हिच इज ये बड़ी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, मैं ये देखें, दिस वाज डिस्कस्ड. ये फाइनल आउटकम होनी थी या नहीं होनी थी, बट दिस वाज कंसिडर्ड कि भाई हम इस 26 जो नवंबर वाला मामला है उस पर तो बनाया जा सकता है क्योंकि वो अदालतों के अभी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है. लेकिन ये फाइनल आउटकम होनी थी. हम तो वे फॉरवर्ड ढूंढ रहे थे ना. हमारे लिए तो हमारी तो पूरी कोशिश थी कि ये कामयाब हो, लेकिन उस आउटकम से आने से पहले ये वॉकआउट कर गए. तो ये इनका देखें हदफ जुडिशल कमीशन नहीं था. इनका हदफ इमरान खान की रिहाई है. अभी इनका हदफ ये है कि हम स्ट्रीट पॉलिटिक्स करेंगे, हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट पे करेंगे, हुकूमत पे करेंगे, और फिर हम ये कहेंगे कि अब फिर हमें रिहाई मिल जाए. तो ये देखें, ये सारी मूवमेंट, इनकी पूरी ऑपोजिशन की जो मूवमेंट है, ये महंगाई के खिलाफ नहीं है, ये इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है. ये तो कोशिश कर रहे हैं कि ये चलती रहे और इस मुल्क की मईशत बैठ जाए और आगे ना बढ़े. इनकी नहीं, मगर ये कह रहे हैं कि आप हमारी जो मूवमेंट है वो इस पे है कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, और दूसरा ये है कि आपने जो सियासी कैदी हैं उनको आप रिहा कर दें. लेकिन जुडिशल कमीशन का जवाब ले लेते ना, ये तो जवाब लेने से पहले उठ गए. अच्छा, इस पे मुझे अली ज़फ़र से पूछने दें. अली ज़फ़र साहब, पहले 31 की डेट आपने दी, फिर 28 की डेट आपने दी, फिर आपने उससे पहले ही उसको गोल कर दिया. बात यह है कि लोग ये पूछते हैं कि जी पेशेंस नहीं है. अगर आपने वाकई में मामलात आगे बढ़ाने थे, आप इनको इंगेज मजीद कर सकते थे. वो आपको ये बता रहे हैं कि वो यहाँ तक पहुँच गए थे कि वो डिस्कस कर रहे थे कि जी जुडिशल कमीशन बन सकता है 26 नवंबर के ऊपर. देखिए, बड़ा आसान तरीका था. मैं अगर आपको एक इम्पार्शियली बिल्कुल बात करूं तो ये कोई डायलॉग में हमेशा अगर किसी की नीयत हो ना कि मैंने कोई नेगोशिएट करना है तो वो इनडायरेक्टली आराम से बता सकते हैं. मुज़ाकराती कमेटी के लोग हर रोज मिलते थे इनके लोगों को नेशनल असेंबली में. बड़े आराम से बता सकते थे उनको कि जनाब हम ये कंसिडर कर रहे हैं बहुत सीरियसली और हम इसको मानने वाले हैं, हम मान रहे हैं, इसके सिर्फ हम मोडेलिटी देख रहे हैं, आप आ जाएं, आगे बैठ जाएं. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना अभी तक कोई बात आई है कि हाँ हम मान रहे हैं.
یہ آپ کو رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ رانا احسان صاحب یہ ساری بات یہ میننگ لیس ہے. حکومت نے 28 جنوری کی ڈیٹ اناؤنس کر دی, حکومت نے یہ اناؤنس کر دیا مگر آپ ان کو اندیا دے سکتے تھے نا, ادھر ہی دینا تھا. آپ تو اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. دیکھیں اگر ہم نے انکار کرنا تھا, چٹا انکار تھا ہمارا, تو ہمارے سے وہ تحریری طور پہ لے لیتے اور دنیا کو دکھا دیتے کہ یہ دیکھو انہوں نے تحریری طور پہ ہمیں انکار کر دیا. یہ تو کوئی ایک illogical سی بحث ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے, ہم نے پریس کانفرنس کر دی, ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے. بھئی اگر ہم نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو آپ تحریری طور پہ ہمارا جواب لے کے دنیا کو بتا دیتے کہ یہ انہوں نے سیبوٹاج کر دیا. آپ اٹھ گئے ہیں, آپ بھاگے ہیں اس جو ہے وہ مذاکرات سے, یہ کریڈٹ آپ کو جائے گا. آپ مذاکرات میں سیریس نہیں تھے. اب اس کو آپ کیا یہ بحث ہے کہ بھئی ہمارے سے انکار کا جواب لے لیتے, ہمیں آپ ایکسپوز کر لیتے. ایک چیز علی ظفر صاحب, آپ نے رانا احسان صاحب کی بات سنی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے آپ ایونچولی چاہتے ہی نہیں تھے کہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں. اب سوال یہ ہے کہ 26 نومبر کے بعد کم از کم 8 لاشیں تو گری اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا پروٹیسٹ کا. تو پھر عمران خان صاحب کا اصل میں ہدف کیا ہے؟ واٹ از اٹ دیٹ ہی ریئلی وانٹس ایٹ دی اینڈ آف دیز پروٹیسٹس؟ دیکھیں پروٹیسٹ کرنا حق ہے, اور دہلے حق جو ہے وہ ہم اپنا اس وقت بالکل بند کر دیا ہے, ختم کر دیا ہے عوام کا حق پروٹیسٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوام کا یہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے, اظہار رائے, وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. تو ہم ان سارے معاملات پہ ہمیں آواز تو اٹھانی ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ رول آف لا قائم کریں, واپس آئین کو واپس بحال کریں, اور جو آپ کی جو ہمارے بنیادی اور انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کیا ہے, ان کو آپ حفاظت کریں. یہ ہمارا فرض ہے. ہم سیاسی جماعت صرف حکومت میں آنے کی نہیں, ہم ایک سیاسی جماعت ہے جس کا فرض ہے ایز این اپوزیشن کہ ہم اپنا قوم کے لیے کھڑے ہوں جہاں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے بڑی اسٹریٹ فارورڈ. رائٹ. رانا احسان صاحب جو وہ بات کریں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے آج صرف اپوزیشن سڑکوں کے اوپر نہیں ہے, صحافیوں نے کل بہت بڑا احتجاج, ملک گیر احتجاج, ہر شہر کے اندر احتجاج ہوا ہے. آپ جو یہ نیا پیکا ترمیمی بل لے کے آئے ہیں اس کے اندر آپ نے ٹرائیبیونلز بٹھا دیے. سزائیں تو ہو رہی تھی سیشن کورٹ سے, ٹرائل کورٹ سے سزائیں ہو رہی تھی, کیا ضرورت تھی آپ کو ٹرائیبیونلز بنانے کی؟ یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحافی احتجاج کر رہے ہیں تو کیا صحافیوں کے اوپر کوئی لاٹھی چارج ہوا؟ صحافیوں کا حق ہے وہ احتجاج روکا گیا. کل ڈی چوک کے پر ان کو باقاعدہ روکا گیا. obviously آپ اب ریڈ زون کے اندر تو نہیں گھسنے دیں گے یا پی ایم ہاؤس کے اندر تو نہیں آپ گھس سکتے, لیکن ان کو احتجاج کرنے دیا نا. اگر کسی سر انٹرنیشنل نارم یہ ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں اپنی آڈینس کے سامنے, یہ آپ کا بنیادی حق ہے. دیٹ از اے رائٹ ٹو فری پروٹیسٹ. کے اندر نہیں جا سکتے, آپ ریڈ زون کے اندر نہیں جا سکتے. سول اینڈ پولیٹیکل کووننٹس آپ نے سائن کیے ود دی یونائیٹڈ نیشنز, ہم نے سائن نہیں کیے, اور اس کے تحت احتجاج ہم اپنی آڈینس کے سامنے کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. نہیں احتجاج آپ کریں, آپ احتجاج سڑکیں بلاک کر کے یا ریڈ زون کے اندر نہیں جا سکتے, کوئی بھی نہیں اجازت دیتا ہے اس کا. دنیا بھر میں نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی امریکہ کیا جاتا ہے, ریڈ زون میں جہاں سیکورٹی کے سامنے احتجاج کیا جاتا ہے. دیکھیں تو بالکل کیا انہوں نے جگہ بنائی ہوئی, مختص کی ہوئی احتجاج کرنے کی, کوئی 19-20 بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ان جگہوں سے. دیکھیں ہم بھی آڈینس کے سامنے آپ نے احتجاج ہم بھی جگہ دے دیں گے, آپ احتجاج کریں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے, یہ ایشو ہی نہیں ہے. آپ احتجاج کریں, جرنلسٹ کمیونٹی, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ انگیج بھی کریں گے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں گے, کوئی نہ کوئی سولوشن بھی نکال لیں گے. اٹس ناٹ ایشو. دیکھیں پی ٹی آئی کا احتجاج جو تھا, جو 26-24 نومبر کا تھا, ان کو عدالت نے اجازت نہیں دی تھی. اٹ واز ناٹ لیگل, انلیگل تھا. اور اگر ان کو روکا گیا تو اس کے بدلے میں انہوں نے شیل مارے, انہوں نے جو ہے ٹیئر گیس چلائی, انہوں نے 40 گاڑیاں جلا دیں. یہ میں آن ریکارڈ آپ کو باتیں کر رہا ہوں. 150 پولیس والا زخمی ہو گیا, لوگ شہید کیے. یہ اٹ واز اے وائلنٹ پروٹیسٹ. پاکستان کی تاریخ میں اگر سیاسی پروٹیسٹ کی بات کی جائے تو یہ وائلنٹ ترین پروٹیسٹ میں سے تھا. تو میرے خیال سے اب آپ کہیں کہ یہ جو ہے بالکل آپ کا جمہوری حق ہے, آپ احتجاج کریں, کوئی نہیں اس جمہوری حق کو روکتا. لیکن ایک جماعت ایک دفعہ 10 دفعہ وائلنٹ ہو جائے, وہ دکھائے کہ ہر دفعہ جب وہ احتجاج کرتی ہے کوئی نہ کوئی جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ ہوتی ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, قانونی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ ماضی کے اندر وائلنٹ تھے تو آپ فیوچر میں بھی وائلنٹ ہو سکتے. تو اس سے پہلے کہ آپ وائلنٹ ہو, ہم آپ کو وہ سزا دیں گے جو آپ کو وائلنٹ ہونے کے بعد ملنی تھی, یعنی کہ آپ کو احتجاج کا حق آپ سے لے لیا جائے گا. یہ بھی نہیں میں کہہ رہا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. اگر آپ کی یہ لاجک ہے تو اگر ایک انسان نے قتل کیا ہے تو آپ کہیں گے یہ پھر سے قتل کرے گا, اس کو ساری زندگی
जेल में रहना चाहिए। अगला इसका जवाब ये है कि जब इंतज़ामिया से ये इजाज़त मांगेंगे, जो लाहौर की इंतज़ामिया होगी, तो वो इन सारे पहलुओं को देखेगी और उसके बाद अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखेगी और उसके मुताबिक इजाज़त देगी। हो सकता है इनको कोई लोकेशन मीनार पाकिस्तान की ना मिले, कहीं और की मिल जाए, हो सकता है कि इनको मीनार पाकिस्तान की इजाज़त मिल जाए। तो ये चीज़ें तो फिर ऑब्वियसली इंतज़ामिया का राइट है कि जहाँ आपका एक पास्ट रिकॉर्ड हो, पूरा चैप्टर लिखे हों वायलेंस के, तो फिर वो अपनी प्रोटेक्शन करे, सिटीजन्स की प्रोटेक्शन करे, अपने जो इंस्टॉलेशंस हैं उसकी प्रोटेक्शन आज आपने हुकूमत ने एक बहुत अहम कदम उठाया, आपने डीजी FIA को अहमद जहांगीर को रिमूव कर दिया है। इसकी क्या वजह है? क्या वो मुलव्विस थे? ये जो बोट ट्रेजेडी जो हुई थी उसके अंदर क्या वो मुलव्विस थे? नहीं, वो बिल्कुल इसमें मुलव्विस नहीं थे, लेकिन FIA को जिस विजन के तहत प्राइम मिनिस्टर चलाना चाहते हैं, FIA उस विजन के तहत नहीं चल रही थी। FIA में बहुत सारे मसाइल थे, FIA में बहुत सारे मसाइल हैं, करप्शन के इश्यूज़ भी हैं, उसके अंदर जो है और दीगर मामलात हैं जो जहाँ करप्ट ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ एक्शन भी हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर FIA को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं और वो जो इश्यूज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो दीगर हैं, उनकी परफॉर्मेंस के इश्यूज़ हैं, प्रोटोकॉल के इश्यूज़ हैं, रूल्स के इश्यूज़ हैं, उनका रिव्यू हो रहा है। एक मुकम्मल तौर पे FIA को देखा जा रहा है कि ये इसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, इसके क्या डिलीवरेबल्स थे, और उसके अगेंस्ट तो मैं बिल्कुल वो जो DG फारिग हुए हैं वो करप्शन के अंदर मुलव्विस नहीं थे। एक और बहुत बड़ा स्कैंडल आया है जो इंटरनेशनल स्कैंडल भी बन गया है, और वो ये है ब्लास्फेमी बिजनेस, जिसके अंदर बहुत सैकड़ों की तादाद के अंदर लोगों के ऊपर गलत जो है तौहीन रसालत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उनको जेलों में भरा गया और फिर उनकी ख़ानदानों से तावान बरामद किया गया है। क्या आपके हुकूमत को इसके बारे में पता है? चूँकि उसके अंदर स्पेशल ब्रांच जो पुलिस की अपनी रिपोर्ट है और आपकी ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है इसके ऊपर रिपोर्ट दी है और ये वाज़े तौर पे कहा है कि इसके अंदर FIA के लोग इन्वॉल्व थे। मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये सच हुआ तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, प्राइम मिनिस्टर किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन की। ज़ीरो टॉलरेंस है कि अगर जो जिम्मेदारी जिनकी थी वो उसके बरक्स कोई काम कर रहे थे और पैसे बटोल रहे थे, नो वन विल बी लेफ्ट, यानी कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके ऊपर सख्त देखें, मुझे FIA एज ए ओवरऑल डिपार्टमेंट उसको रिवैम्प किया जा रहा है, उसका एक टोटल। तो आप इसके अंदर तहकीकात करेंगे? आप तहकीकात का तो ऑर्डर दे सकते हैं। अब आपने जो बात की है, अब मैंने आपसे सुनी, अभी इसके ऊपर आई एम श्योर अगर ये ऐसा कुछ है, ये कोई फ्रॉड हो रहा था, तो नो वन विल बी स्पेयर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अली ज़फ़र साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आमिर इलियास राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।